رات کو رکے اور جب صبح لیاقت جو 58 سال کا ایک ٹیچر ہے جو یو پی گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت کام کرتا ہے, اسے ریلوے اسٹیشن چھوڑنے گیا. ایک گاڑی میں وہ ریلوے اسٹیشن کے تک آیا اور ریلوے اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ تھانہ بھون. ریلوے اسٹیشن کا نام ہے تھانہ بھون. وہاں تک آیا اور اس نے ایک ضمیر نام کا ایک اور ویکتی ہے جس کو لیاقت جانتا ہے, اس کو فون کیا کہ یہ ہمارے 2 مہمان آ رہے ہیں, ان کے لیے چائے کا بندوبست کر دو. جب وہ وہاں پہنچا, جب یہ چائے پینے لگے, اسی سمے لیاقت واپس چلا گیا اور پھر ضمیر کی بات ان دونوں ویکتی سے ہونے لگی. دعا سلام ہوئی اور پھر وہ واپس چلے آئے. وہ میوات چلے گئے, پلول کے تھرو میوات چلے گئے. اس کا ٹیلی فون نمبر تھا, اس نے اس کو دلی میں 2 ملاقاتیں ہوئیں. ملاقات کے دوران اس نے بتایا کہ وہ مسجد بنانے کا کام کرتا ہے اور اس مسجد کے لیے چندہ کے تھرو کرتا ہے, اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے ہم کچھ کڈنیپنگ کریں جس سے ہمیں پیسے ملیں اور وہ اس پیسے کو استعمال کرے گا کڈنیپنگ پرپز کے لیے. میں یہاں پہ آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ لیاقت اور ضمیر دونوں مظفر نگر رائٹس وکٹم نہیں ہیں, ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. یدپی وہ مظفر نگر میں رہتے ہیں لیکن وہ رائٹ وکٹمز نہیں ہیں. دلی میں 2 ملاقاتیں ہوئیں. اس ملاقاتوں میں اسے انکریج کرنے کی کوشش کیا کہ وہ کچھ لوگوں کو انتظام کرے جس سے وہ کڈنیپنگ کی جا سکے اور اس پیسے کو مسجد بنانے میں استعمال کیا جائے. اس نے جب ضمیر نے دیکھا کہ یہ ان کا کام یہ تھوڑے سے ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو وہ اس کے لیے منظور نہیں تھا, تو ضمیر بیک آؤٹ کر گیا اور اس کے بعد اس نے ان سے کنٹیکٹ نہیں کیا. ہم نے لیاقت اور ضمیر کا اسٹیٹمنٹ ہم نے کورٹ میں ان کو پیش کیا اور 161 اسٹیٹمنٹ سی آر پی سی کے تحت اسٹیٹمنٹ کے علاوہ ہم نے اس کو 164 سی آر پی سی کے تحت بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا ہے اور ہم اسے ایز وٹنس سائٹ کریں گے, اس سے ہمارا کیس اور بھی پختہ ہوگا. کیا سر ضمیر سے یہ بھی بولا گیا تھا کہ جو پیسہ کمائیں گے ہم اس سے مظفر نگر دنگوں میں جو ہوئے ہیں اس کا بدلہ لیں گے؟ کیا یہ بھی بولا گیا تھا کہ آپ نے 164 کے آئین میں یہ بات بھی بولی ہے ضمیر میں؟ دیکھیے, جو آپ نے کہا ہے وہ پورنتہ ستیہ نہیں ہے, لیکن اگر اس نے مظفر نگر رائٹس کو ایونج کرنے کے لیے اگر ایسی بات کہی ہے, ابھی اس سمے پہ ابھی ایک طرفہ بیان ہے. جب تک ہم اس کو پوری طرح سے ویریفائی نہ کر لیں اور بھی لوگ جو اس میں گرفتار ہونے والے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم گرفتار نہ کر لیں, ان سے پوچھ تاچھ نہ کر لیں, تب تک ہم اس پہ ہم اپنا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. عبدل سبحان اور جاوید بلوچی کا کیا ریلیشن ہے ان لوگوں سے؟ جاوید بلوچی ایک ایل ای ٹی کا کمانڈر ہے اور اس کے بارے میں ہمارے کو بہت پہلے سے ہی انفارمیشن ہے. سر عبدل سبحان کا کیا ریلیشن ہے؟ عبدل سبحان وہ 2001 میں ایک یہ ایل ای ٹی کا ممبر ہے اور 2001 میں آفتاب انصاری اور عامر رضا خان کے ساتھ اور بھی 7-8 لوگ تھے, ان کے ساتھ یہ ٹیرر کے کیس میں بند ہوا تھا. ان کے پاس سے بھاری ماترا میں ایکسپلوزو برآمد ہوا تھا جس کی انویسٹیگیشن سی بی آئی نے کی تھی. یہ 2011 تک یہ سزا کاٹا اور 2011 میں یہ جیل سے باہر آئے. شاہد اور راشد سے ان کا کیا سمجھ ہے؟ سر ایک کوشچن ہے سر, دیر از اے in history if you go back sir from 90 to 93 Bombay riot victims were used to carry out blast in Bombay in 1993. Then Gujarat riots led to formation of Indian Mujahideen. Do you suspect as a senior officer in special cell that there is an covert attempt by Lashkar-e-Toiba to radicalize or motivate youths?
Well, I am here not to give my opinion. I'll just give you facts and not my opinion. Sir, but in the interrogation, have they said that they wanted to radicalize youths? Any other question? Sir, that question. सर सेम क्वेश्चन रोल आउट भी नहीं किया बोला है